بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاءه ناس من أصحابه فقالوا: يا رسول الله، نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به، ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به. قال: أفقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے، عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا بھی ہمارے لیے بہت بھاری اور گراں ہے، اور یہاں تک صورتحال ہے کہ کوئی ہمیں مال و اسباب بھی دے نا کہ یار بتاؤ تو صحیح کہ دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، تو پھر بھی ہم ان کو زبان پر لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا بھلا تم یہی کیفیت پاتے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا: یہ سری اور خالص ایمان ہے۔ دوستو، یہ سوال آج کل بھی بہت سے لوگوں کو درپیش ہے، اور علماء سے پوچھتے ہیں کہ دل میں عجیب عجیب خیالات، شیطان عجیب عجیب وسوسے ڈالتا ہے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں، تو ہم کیا کریں؟ ایسے خیالات ہیں کہ زبان پر لاتے ہماری زبان جل جائے اگر ہم زبان پہ ایسے خیالات ان کا اظہار کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو سری ایمان کہا ہے، کیونکہ بھائی شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، وہ تو کوشش کرے گا وسوسہ ڈالنے کی۔ ایک ایمان والے کو اگر اس وسوسے سے دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اور زبان پر لاتے ہوئے اس کی زبان جل رہی ہے، اس کو گراں اور برا لگ رہا ہے، تو یہی ایمان کی کیفیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اس وسوسہ کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ صبح اور شام کا وہ جو وظیفہ ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس تین تین مرتبہ پڑھنے والا سنت عمل، یہ اس کو لازمی پکڑ لے، یہ تو لازمی کرے۔ اس میں ہے من شر الوسواس الخناس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب کبھی ایسے کیفیت پیدا ہونے لگے تو پھر وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پڑھے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ تو یہ کیفیات دن بدن ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول پر، دین پر کامل یقین اور ایمان رکھنا چاہیے، اور دلوں میں اگر وساوس پیدا ہوں تو ان وظائف کا معمول بنانا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔